عمران خان کا فیصلہ کہ خیبر پختونخوا میں ان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار علی امین گنڈاپور ہوں گے، جن کی ایک متنازع حیثیت عام طور پہ ہم نے سنی ہے، اس نے اب ایک تنازع کی شکل لے لی ہے۔ 2 دن پہلے بانی تحریک انصاف نے کے پی کی وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا اور آج آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے گنڈاپور کے وارنٹی گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس زیر سماعت ہے۔ تقریباً 2.5 سال پرانے اس کیس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو 28 فروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ گنڈاپور پر 9 مئی کے قابل مذمت واقعے کے دوران توڑ پھوڑ اور اس کے علاوہ ان پر ایک چیک پوسٹ پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ جیسے 25 مقدمات درج ہیں اور علی امین 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد سے روپوش ہیں۔ دوسرے ملزمان کے ساتھ علی امین کو عدالت اشتہاری بھی قرار دے چکی ہے اور اب اطلاعات ہیں کہ ان اشتہاریوں کی گرفتاری ممکن بنانے کے لیے جیو فینسنگ، موبائل ٹریکنگ اور آئی پی ایڈریس ٹریک کیے گئے ہیں۔ اس صورتحال میں عمران خان کی جانب سے علی امین کو کے پی کا وزیر اعلیٰ نامزد کرنا پی ٹی آئی اور ریاست کے درمیان کشمکش کا ایک نیا باب کھولنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی ریاست کے خلاف جارحانہ موقف اختیار کرنے کی راہ پر چلنا چاہتی ہے تو اس کے منفی اثرات صوبے پہ پڑیں گے۔ علی امین کا بطور وزیر اعلیٰ کے پی وفاق میں نون لیگ کی ممکنہ حکومت کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے چلانا مشکل ہوگا اور اس کا رسال سب سے زیادہ صوبے کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ ماضی میں عمران خان عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تعینات کرنے کا غیر منطقی فیصلہ کر چکے ہیں، جسے بے انتہا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بنایا جاتا رہے گا۔ اب گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کرنے کے فیصلے کو بھی سیاسی مبصرین کی طرف سے خاصی تنقید کا سامنا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے 8 فروری کے انتخابات میں ڈی آئی خان میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر مولانا فضل الرحمان کو شکست دی اور اس کے ساتھ وہ صوبائی اسمبلی کے نشست بھی جیتنے میں کامیاب رہے۔ تاہم حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی زبردست ہوا چلی، ان کے آزاد امیدوار 115 میں 83 نشستیں جیتے ہیں اور تیمور جھگڑا مگر اپنی نشست سے ہار گئے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس ڈیولپمنٹ پہ جس میں کہ علی امین گنڈاپور اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ زبردست انہوں نے کامیابی خود بھی حاصل کی اور ان کی صدارت پہ کیونکہ وہ کے پی میں پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں، پی ٹی آئی میں کے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی مگر انفارچونیٹلی تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہار گئے۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جھگڑا، وہ سابق وزیر بھی تھے پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں کے پی کے اندر۔ بہت بہت شکریہ تیمور سلیم صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس صوبے میں پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی تھی اور زبردست ہوا چلی ہے اور اتنے زیادہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہارے، تو آپ نے کیا ایسا آپ کی پرفارمنس میں ایشو تھا یا آپ کی پذیرائی آپ کے حلقے میں کیوں نہیں ہوئی؟ میری فارم 47 کی پرفارمنس میں ایشو تھا جی۔ اچھا کیا ڈسپیرٹی رہی 45 اور 47 میں؟ جو جیتا اس کے کوئی 1000 کچھ ووٹ تھے اور میرے 25,000 ووٹ تھے۔ اس کے تھے 1609 اور میرے تھے 25,102 اور میرے پاس دوسرے نمبر کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس کے تھے 5,188 جے یو آئی کے، یہ مولانا فضل الرحمان بھی مان چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ تھے پیپلز پارٹی کے 2,400 یا 300۔ چوتھے نمبر پہ تھے جماعت اسلامی کے، ان سے 100 ووٹ کم تھے اور 5ویں نمبر پہ پی ایم ایل این کے یہ کینڈیڈیٹ تھے 1,619 ووٹ لے کے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اعداد و شمار دیے یہ تمام فارم 45 کے ہیں جو تمام پولنگ اسٹیشن سے جمع کیے گئے اور ظاہر اس پہ سگنیچرز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے، وہ تو اٹیسٹڈ ٹائپ کے ڈاکیومنٹ ہوتی ہے۔ نہ صرف سگنیچرز ہیں، تھمب پرنٹس ہیں۔ میں نے گوگل پہ ڈالا ہے کامران صاحب، میں آپ کو ایک کاپی بھیج دوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن گئے اور انہیں آر او کو انسٹرکشن دی کہ وہ سن لیں تو آر او کو جو میرے وکیل نے سارے فارم 45 کے 1 بائی 1 ریزلٹ سنایا اور کہا کہ تیمور جھگڑا تو ایک پولنگ سٹیشن اس حلقے پہ نہیں ہارا۔ تو آر او نے کہا یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، انہوں نے کہا مجھے دیکھنا پڑے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ریزلٹ کہاں پہ اناؤنس کیا، کیونکہ آپ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں ریزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے وقت، جو بعد میں پتہ چلا۔ انہوں نے کہا مجھے دیکھنا پڑے گا۔ تو ایسے کافی مزاحیہ اچھا یہ جو نمبرز ہیں، یہ چیز پشاور یہ جو نمبرز ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، تو فارم 45 تو
ایک یونیورسل اس کی ہوتی ہے کریڈیبلٹی ان دا سینس کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے, جے یو آئی کے پاس بھی یہ نمبرز ہیں, دوسری جو جماعتیں اے این پی یا پیپلز پارٹی یا جو بھی وہاں پہ جماعتیں الیکشن لڑ رہی تھی, اگر ان کے پاس یہی فارم 45 ہے جو آپ کے پاس ہے, جو ہر پولنگ اسٹیشن سے انہوں نے سیکیور کیا ہے, تو پھر اس کی کریڈیبلٹی جو ہوگی وہ میچ کر جائے گی کہ بھئی یہ سارے ایک سے ہی ہیں, یہ ساری پارٹیز جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ نمبرز کے حوالے سے. جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ بول چکے, 4 اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بول چکے, پی ٹی آئی پی کے کینڈیڈیٹ بول چکے, اور یہ چیز صوبے میں کم جگہوں میں ہوئی لیکن پشاور میں 18 میں 9 حلقوں میں ہوئی. ان 9 حلقوں میں منیمم مارجن پی ٹی آئی کا 2x تھا. لیکن جس ٹائپ کی مزاحیہ خیز چیزیں ہوئی ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ چھپائی نہیں جا سکتی. اینڈ the DC, the CCPO and the SSP operations, they are in serious trouble because یہ لوگ جس وقت ابھی بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن ریزلٹس اناؤنس ہوئے, یہ ان 2 کمروں میں بند تھے جہاں پہ سارے الیکشن کے ریزلٹس ٹیلی ہو رہے تھے. آج ڈی سی کے آفس کے باہر ایک پروٹیسٹ ہوا, ڈی سی صاحب بھاگ گئے. 8 فروری کے بعد ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ سے صرف مرغیوں کے ریٹس کے بارے میں کہا گیا ہے. آروز جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد کہیں نظر نہیں آ رہے. آج آرو نے مجھے فیصلہ دینا تھا جو کل میں نے الیکشن کمیشن دوبارہ لے جانا ہے. فیصلے کے وقت آرو نہیں تھے. ایک فیصلہ وہاں میز پہ پڑا تھا جو ان کے سٹاف نے پھر دیا, جس کے ساتھ انیکسز نہیں ہے, لیکن 3 مختلف ایم پی ایز کو 3 مختلف آروز کے ساتھ ڈٹو کاپی پیسٹ ایک فیصلہ ملا ہے جس میں انیکسچرز کا نام بھی ایک جیسے لکھا گیا ہے, لیکن انٹرسٹنگلی اس میں فارم 48 نہیں ہے. فارم 48 کیا ہوتا ہے؟ وہ فارم ہوتا ہے جس میں سارے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس ہوتے ہیں. کیوں فارم 48 وہ نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ جب وہ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس دے دیں گے تو جو میرے پاس فارم 45 ہے نا, ہمیں صرف پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھنا پڑے گا کہ جی آپ کے پولنگ سٹیشن پہ کون سا ریزلٹ آئے. 9 حلقوں میں جب آپ نے یہ کیا اور اس میں 99% پولنگ سٹیشنز پی ٹی آئی جیتی, تو میرے خیال میں بہت کم پریزائڈنگ آفیسرز ہوں گے جو کہ فالس ڈیٹا کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے جو لوگ اندر تھے, ڈی سی پشاور آفاق وزیر, ایس ایس پی آپریشن, چلیں اب تو یہ آپ جا رہے ہیں اس کے جو بھی ایپلیٹ فورمز ہے اس میں آپ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کورٹ وغیرہ میں بھی یہ معاملہ جائے گا, پھر وہاں پہ کہیں جا کے ڈٹرمنیشن ہوگی کہ یہ واقعی ہوا کیا ہے. مگر اسی دوران یہ جو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو نامنیٹ کر دیا ہے چیف منسٹر کے پی کے لیے, اس پہ کافی شور ہو رہا ہے. چلیں گورنمنٹ سائڈ پہ کا جو رسپانس ہے یا جو ریاکشن ہے وہ تو کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے, لیکن ایسے حلقے جو پی ٹی آئی سمپیتھیٹک ہے یا وہ ہمدردی ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے, آپ سوشل میڈیا دیکھیں, ان کو بھی اس پہ اعتراض ہے, اور یہ ایک بلیجرنٹ موو لگ رہی ہے, اور اس سے کوئی ٹیمپریچر کم نہیں ہوگا, یہ عام خیال ہے. نہیں, اچھا 2 چیزیں کامران صاحب. پہلی چیز, خان صاحب نے فیصلہ کر دیا پورے پارٹی کے لیے, وہ فیصلہ جو ہے وہ اب فیصلہ, اور ہم سب انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے. دیکھیں پچھلے 8-9 مہینوں میں جو علی نے ہماری پارٹی صوبے میں چلائی ہے, اس نے بھی کنسسٹنٹلی بات کی ہے کہ ہمیں ابھی ٹون ڈاؤن کرنی ہے. ایگریشن سب نے کی ہے, اس کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, ملک افورڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس پہ تو اگین جب میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ نہ پارٹی کا یہ ارادہ ہے, نہ علی کا یہ ارادہ ہو سکتا ہے, نہ پارٹی کی جو براڈر لیڈرشپ ہے وہ یہ کرے گی, لیکن آپ نے ریگنگ کر دی. بائی فار دا موسٹ سینئر کینڈیڈیٹ وہ علی خان تھے. ابھی 5 سال صوبائی منسٹر رہے ہیں, 4 سال جو ہے وہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں. تو آپ ایکسپیرینس کے لحاظ سے دیکھ لیں, سینیورٹی کے لحاظ سے دیکھ لیں. چیلنج ضرور ہے, چیلنج گورننس کا ہے, چیلنج مینڈیٹ کے اسٹرینتھ کی ایکسپیکٹیشنز کا ہے, لیکن میرے خیال میں جب پارٹی کا ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ مولانا صاحب نے اور ایمل ولی نے, انہوں نے بڑی ہارڈ پوزیشنز لے لی. اینڈ اگین وہ وجہ یہ ہے کہ جن پولیٹیکل انجینئرنگ کا وہ بینیفیشری ہونا چاہتے تھے وہ بینیفیشری نہیں بنے. اب اس میں یہ بات واقعی ہے
کہ ہمیں اس پوائنٹ پہ جانے کا راستہ ضرور ڈھونڈنا ہے کہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں رہے اور کہ کسی طریقے سے ہم ریسپانسبلی اس سیاسی میدان کو چلا بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کی پوزیشن بتا رہے تھے کے پی میں اور پشاور میں، اور علی امین گنڈا پور خود ان کی جو بہت ہی سرپرائزنگ شکست ہوئی اس الیکشن میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں مبینہ انتخابی دھاندلی پہ ایک بڑا احتجاج بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ 4 جماعتیں پچھلے 7 دن سے دھرنا دیے بیٹھی ہیں، لیکن بڑی جماعتوں کو شاید اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ تینوں بڑی جماعتیں یعنی کہ JUIF، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تقریباً برابر نشستیں مل گئی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل جاری ہے۔ وفاق کے علاوہ صوبوں میں بھی سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ پنجاب میں نون لیگ، سندھ میں پیپلز پارٹی اور KP میں PTI کی حکومت ہوگی، انہی کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تاہم بلوچستان میں اس وقت صورتحال دلچسپ ہے۔ بلوچستان میں 51 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کی JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 11 نشستیں ہیں، جبکہ نون لیگ کی 10 ہیں۔ ان کے علاوہ صوبے میں 6 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ باپ پارٹی 4، NP 3 اور ANP نے بھی 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ان کے علاوہ BNP مینگل، BNP عوامی، جماعت اسلامی، حق دو تحریک کو ایک نشست ملی ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ بلوچستان میں کامیابی کے بعد مولانا فضل الرحمان سخت برہم ہے اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، مظاہروں اور دھرنوں کی دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ اس وقت انتخابات کے نتائج میں مبینہ رد عمل کے خلاف کوئٹہ میں 4 جماعتی اتحاد کا دھرنا بھی جاری ہے، جس کو 7 روز ہو چکے ہیں۔ ان جماعتوں میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، BNP، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جو باپ پارٹی تھی اس نے صوبے میں مخصوص نشستوں کے ساتھ 24 ارکان کی بنیاد پر وزارت اعلیٰ حاصل کی تھی۔ اس مرتبہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں پیپلز پارٹی، JUI اور نون لیگ تینوں جماعتیں شامل ہیں۔ اطلاعات ہے کہ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی یا میر صادق عمرانی پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، جبکہ JUIF کے نواب اسلم رئیسانی اور BAP کے سینٹ چیئرمین صادق سجرانی کو بلوچستان وزارت اعلیٰ کے لیے ممکنہ امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ جام کمال خان نون لیگ کے ممکنہ امیدوار ہیں، جن کی کامیابی کے لیے مسلم لیگ نون آزاد امیدواروں اور اتحادیوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلوچستان میں دھاندلی کے الزامات پر اور اس پس منظر میں جو احتجاج جاری ہے اور بلوچستان کی سیاسی صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے کوئٹہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامیر بلوچ موجود ہیں، ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہے بیسیکلی یہ چھوٹی پارٹیز ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو یہ کر رہی ہیں، لیکن الیکشنز میں ان کو کوئی بڑی پذیرائی نہیں ملی، لیکن پھر بھی جو بڑی پارٹیز ہیں بلوچستان میں اس وقت JUIF، اس کے علاوہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی کافی ظاہر ہے کہ اچھی آدھی سے زیادہ ان کے پاس نشستیں ہیں۔ یہ جو الزامات ہیں کہ اس انتخابات میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی بڑی پارٹی اس میں شریک نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں جو یہ کر رہی ہیں، ویسے بھی یہ کوئی بہت پاپولر جماعتیں تو نہیں ہیں، ان کا ہارنا کوئی تعجب خیز تو نہیں ہے؟ تھینک یو کامران بھائی فار ہیونگ می ان یور شو۔ میرے خیال سے دھاندلی کی جگہ ہم ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کوکر کہتے ہیں کہ دھاندلا کا ورڈ اگر ہم یوز کریں گے بہتر ہوگا۔ یہ پورے بلوچستان میں دھاندلا ہوا ہے اور پاکستان لیول پہ بھی دھاندلا ہوا ہے میرے خیال سے۔ آج کی یہ میں آپ کو ایک نیوز دے دوں، جو PB44 ہے جو کوئٹہ کیپٹل میں سریاب کا حلقہ ہے، وہاں پہ آج RO کے وارنٹ جاری کیے ECP نے۔ 8ویں نمبر پہ جو بندہ، جو سورسز کہتے ہیں 8ویں نمبر پہ تھا فارم 45 کے حساب سے، فارم 47 میں اس کو فرسٹ نمبر وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ آج پیشی تھی تو گئے نہیں تھے۔ تو بلوچستان میں میرے خیال سے نواز شریف صاحب کے جانے سے پہلے نواز شریف کی پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ نواز شریف گئے، نواز شریف کو آئی کین بیٹ ہی ڈیڈنٹ نو کہ کون اسے جوائن کر رہا ہے اس کی پارٹی کو۔ تو باپ کے لوگ جو کبھی یہاں ریوڑ کے حساب سے بیچتے ہیں، کبھی PP میں بیچتے ہیں، تو یہ وہی جو ریوڑ ہے اس کو کبھی یہاں کبھی، مگر بلوچستان میں دھاندلا ہوا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی ایگزامپل دی ہے، اس میں یہ بتائیں بلوچ صاحب کہ آپ کہتے ہیں، آپ ان الزامات کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ شاید درست ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، مگر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ دھاندلی نہیں ہوتی تو نون لیگ کو
10 نشستیں نہیں ملتی، JUI کو 11 نہیں ملتی، پیپلز پارٹی کو 11 نہیں ملتی، ان تینوں جماعتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دھاندلی کی گئی ہے؟ میرے خیال سے یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، یہ دھاندلہ کیا گیا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایلیج کرتے ہیں. میرے خیال سے اختر مینگل سے ہم ہزار اختلاف کریں مگر اختلافات رکھیں، مگر جو لوکلز لوگ کہتے ہیں اختر مینگل کا کوئٹہ سے آر جانا اٹس سورٹ آف ویری الارم ہے. اختر مینگل کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اختر مینگل کی لوگوں کے اندر سپورٹ ہے. اور ٹیٹ سے ڈاکٹر مالک فارمر چیف منسٹر کا آر جانا اور ایسے بندے کا آرنا، اسے ہرانا جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے علاقے میں، اور اس کے 40,000 ووٹ آ جانا. لوکل لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے، کیونکہ کیچ مکران میرا اپنا علاقہ ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں جس کو 40,000 ووٹ ملے ہیں. تو اگر یہ ووٹوں کی جو بایو میٹرک یا کچھ جانچ پڑتال ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنے حد تک یہ ہے، یہ دھاندلی یا دھاندلہ ہوا ہے. تو ایلیگیشنز تو یہی ہے، کیونکہ لوکل پارٹیز میں یہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، جہاں جس طرح سے یہ چیزیں چلی ہیں لگ رہا ہے کہ نیشنلسٹ پارٹیز کو کنارہ کش کرنے کے لیے یہ چیزیں چلی ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ نیشنلسٹ پارٹیز سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ میں رہے انہوں نے اتنی زیادہ پرفارمنس دی ہے، یا لاسٹ گورنمنٹ میں بین پہ مینگل بھی رہی ہے. مگر اس بات کو ہم قطعاً یہ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کی فین فالوئنگ ہے، وہ آئیڈینٹی پولیٹکس کرتے ہیں، ایتھنک پولیٹکس کرتے ہیں، ان کی ایک لارج ایک فین فالوئنگ ہے. تو دھاندلی یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے اگر ری پولنگ ہوگی یا ووٹ ری کاؤنٹنگ کریں گے یا پھر آپ بایو میٹرک کریں گے ووٹ کی، تو اس سے زیادہ پتہ چل جائے گا. اچھا، کیا آپ یہ بتائیں کہ جس لیول کی بھی ریگنگ ہوئی ہو یا جو کچھ بھی ہو، یہ بتائیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کیا پروبیبل ریزلٹس ہوتے ہیں بلوچستان میں اس وقت؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ اب تو اب اندازوں کی ہم بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے اندازوں کی اگر مفروضوں کی ہم بات کرتے تو بین پی مینگل نیشنل پارٹی یہ اچھے سیٹس لے آتے، اور ہو سکتا ہے جمعیت کے بھی سیٹس بڑھ جاتے. جمعیت کے سیٹس، کیونکہ جمعیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، پختون بیلٹ ہو یا بلوچ بیلٹ ہو، ان میں جمعیت کی ایک اچھی اثر رسوخ ہے، اور مدرسہ جو نیٹ ورک ہے اس کا ووٹر ہے اور نکلا ہے. اور جمعیت اگر 11 سیٹس رہی ہے، اور آئی تھنک جہاں تک میرے سورسز بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سیٹس کو نکالنے میں، جیتنے میں. اور اسی لیے میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ مولانا صاحب اس پروٹیسٹ کو جوائن کریں گے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لسٹ ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے، اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ریس ٹو چیف منسٹر جو ہے یا گورنمنٹ کی کوئلیشن جو ہے وہ کن پارٹیز کے درمیان بننے جا رہی ہے، اور کون پروبیبل چیف منسٹر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض تو بڑے نون فیسز ہیں آپ کے ہاں جو کہ ان چیزوں کے لیے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اس دفعہ چیف منسٹر بنیں گے. میرے خیال سے سرفراز بگٹی پی پی کی طرف سے کنٹینڈر ہے، اور سرفراز کے برائٹ چانسز ہیں. سرفراز از اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ فار دا چیف منسٹر آف بلوچستان. اور اگر JUF کی طرف ہم جائیں گے، جو لوگ کہتے ہیں، سورسز کہتے ہیں نواب اسلم قابل قبول ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہو، مگر نواب اسلم JUF کی طرف سے ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. کمنگ ٹو PMLN کی طرف سے نواب جام کمال ہو سکتے ہیں. جام کمال، مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نواز شریف اس پہ اوپر ٹرسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ لائکلی کولیشن کیا ہوگا، کن جماعتوں کا ہوگا؟ ان تینوں جماعتوں کا ہوگا، ان تینوں جماعتوں کا ہو سکتا ہے. مطلب آئی سی اٹ کہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی JUF ہے، they would go for it. میری انڈرسٹینڈنگ اور assumptions اور ان کے ساتھ کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی ہوگی، JUI پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، یا یہ چھوٹی جماعتیں ہوں گی؟ کہ میرے خیال سے یہ تینوں پارٹیز ہوں گے. JUF ہوگی اور نون ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی. تو آئی ڈونٹ سی کہ اگر جی میرے خیال سے یہ تینوں ہی ہوں گی، مگر لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. شامل بلوچ صحافی ہمارے ساتھ کوئٹہ سے تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آئیں گے.
الیکشن کے ایک ہفتے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ کروٹیں بدلتا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن میں غیر شفافیت کے الزامات اور دھاندلی کے خلاف احتجاجی بیانیہ پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو ایک صف میں لا رہا ہے، اور دوسری جانب الیکشن میں پنجاب اور سندھ سے واضح کامیابی لینے والی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نئے ہائیبرڈ سسٹم یا پی ڈی ایم پلس حکومت کے لیے یکجا ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر صرف بظاہر۔ ابتدائی فارمولے کے تحت آصف زرداری صدر مملکت اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، لیکن معنی خیز بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا، مگر وفاقی کابینہ میں نون لیگ کو تنہا چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چاروں صوبوں کے گورنرز آئینی عہدے لینے کی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور ایک طرح سے اس سے مشروط کر دیا اپنی حمایت، جو کہ وہ نون لیگی وزیر اعظم کو دیں گے۔ الیکشن کے بعد قومی اسمبلی میں 54 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر تھی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی بننا چاہتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ گویا معاشی، قانونی اور سیاسی فیصلوں کا بوجھ مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا اور پیپلز پارٹی صرف کلیدی عہدوں کے فائدے سمیٹے گی۔ اس لیے اب کہہ سکتے ہیں کہ 2022 کی طرح ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے، لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ خود نون لیگ نے اپنے ووٹرز کے ساتھ عہد خلافی کی۔ پوری انتخابی مہم میں نون لیگ نے نواز شریف کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا، 2013 کی نون لیگ حکومت کا چہرہ دکھایا، پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا اور الیکشن کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف کو بٹھا چھوڑا۔ بالآخر اس نون لیگ اور اس نون لیگی لیڈروں نے نون لیگی لیڈروں نے بظاہر نواز شریف صاحب کو ایبنڈن کر دیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کی حمایت اور وفاقی کابینہ میں شمولیت سے کترانے کے فیصلے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے مطلوبہ تمام آئینی عہدوں پر تعیناتی اگلے ایک ماہ کے اندر ہی ممکن ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی اہم عہدوں پر اپنی گرفت کو مضبوط بنائے گی اور آگے چل کے ممکنہ شہباز کابینہ میں بھی حصے دار بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ کی الیکشن مہم کے دوران ہر جلسے، ہر پریس کانفرنس، ہر انٹرویو میں بلاول بھٹو نے شہباز شریف پر قدرے ہلکا ہاتھ رکھا تھا اور نواز شریف کو گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ نواز شریف کو ایک خوخار حکمراں کے طور پر بلاول بھٹو ہر جلسے میں پیش کرتے رہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو نواز شریف اور نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، جبکہ الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جارحانہ انداز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لتاڑنا شروع کر دیا ہے۔ دراصل صدر مملکت بننا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیشہ سے خبریں آتی تھی کہ شاید اس بار وہ صدر ہوں گے، لیکن الیکشن میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر معمولی مینڈیٹ ملنے اور عہدہ صدارت پر ہری جھنڈی نظر آنے کے بعد لگتا ہے مولانا فضل الرحمان سخت اضطراب میں ہیں اور انہوں نے اپنی تنقیدی توپوں کا رخ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کی جانب موڑ دیا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ میاں صاحب کو اوقات بتا دی گئی ہے کہ آپ جیتے نہیں بلکہ آپ کو جتوایا گیا ہے۔ بہرحال ابھی حکومت سازی کا ایک بہت بڑا مرحلہ باقی ہے، اس کے تمام جزیات طے ہونا باقی ہیں، اس کی ابتدا ابھی میرے حساب سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں جو پوزیشن اٹھائی ہوئی ہے، اس نے جو اس وقت پوزیشن لی ہے، یقیناً ایک بہت بڑا وہ ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے کہ فوری طور پہ حکومت یا جلدی حکومت، مخلوط حکومت قائم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شہری رحمان، نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے گورنمنٹ فارمیشن کی؟ ایک کانسیپٹ تو ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر، مگر باقی بہت ساری شرطیں آپ نے رکھ دی ہیں، مگر اس وقت ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ کہ واقعی کوئی سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے حکومت فارمیشن کے لیے؟ جی کامران، اس طرح ہے کہ ہماری کمیٹی بات کر رہی ہے، روز کبھی ایک میٹنگ ہوتی ہے یا 2 ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور جلد سے جلد ایسا پیغام ہو کہ ہم نے ہماری جو سوچ میں استحکام کا میسج ہے وہ اب سامنے آئے کہ لوگ کافی تنگ ہو گئے، اسٹاک ایکسچینج گرتا ہے، ہماری کرنسی گرتی ہے، بے یقینی ایک مستقل یہاں پہ ٹرینڈ نہ بن جائے، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ آگے بڑھے پروسیس، لیکن کیبنٹ منسٹریز سے ہم اجتناب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو آپ نے سینیریو رکھا ہے، جو کنڈیشنز رکھی ہیں اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہرحال آپ نے یا زرداری صاحب نے ایک بڑی کلیور اسکیم تو بنائی ہے جس کا بہت بڑا فائدہ وہ
پیپلز پارٹی کے لیے کاو آؤٹ انہوں نے کیا ہے، کم از کم اپنے تئیں دیکھتے ہی ہیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد نون لیگ کی بڑی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. ایک لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک بیساکھی ہو جس پہ کہ یہ حکومت کھڑی ہو، اور وہ بیساکھی پیپلز پارٹی کی ہو، جب چاہیں آپ اس کو کھینچ لیں. اس طرح سے آپ ٹرمپ کو کارڈ ہولڈ کریں گے اس حکومت کی سروائیول پہ، اور یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ ڈیل ہے جو کہ آپ نے پیش کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گورنمنٹ بننا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی، دیکھیے پولیٹیکل بارگین ضرور ہم کرتے ہیں، سیاستدان ہیں ہم، اپنے گراس روٹس پہ ہم اصل میں ہمیں وقت بھی چاہیے اور سپیس بھی چاہیے گراس روٹس میں کام کرنے کا. کم از کم 2 صوبوں میں بھی، اور ہر صوبے میں ہم نے کام کرنا ہے. جو ہم نے وعدے کیے ہیں منشور میں، اب لوگ کافی باشعور ہیں، نئی پود آ گئی ہے، نوجوان لوگ ہیں، ان کو ہماری پبلک سروس کا ریکارڈ نظر آنا چاہیے. تو ہمیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاست کوئی بیٹھ کے ہم بندر بانٹ اور سموسہ نہیں بنا رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے جی. اور عوام کو کوئی امید کی کرن نظر آنی چاہیے کہ سیاست صرف پاور یا اقتدار کے لیے نہیں ہوتی. اقتدار اچھی بات ہے، اس سے آپ منتقل کر سکتے ہیں لوگوں کو، بٹ آئی تھنک ہم جو فارمولا بنا رہے ہیں اس سے بھی ہم لوگوں کو بینیفٹس منتقل کر سکتے ہیں. یہ ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کمزور ہو یا ایسی ہو کہ مطلب سارے وقت مرہون منت رہنے، یہ ہماری بالکل پوزیشن نہیں ہے. ہم اب بارگین ضرور کریں گے اب اس وقت، اور لیکن ہم بلیک میل نہیں کرتے جی. یہ میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیے بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم کابینہ میں بھی تھے، میں یہ اس پوری کہانی کو کھولنا نہیں چاہتی، تو بہت سی چیزیں ہو جاتی تھیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جواب دہی قائم رکھیں، تو بہت سی چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. فیڈرل کیبنٹ میں تیزی میں کام ہوتا ہے، تو ہم لا میکنگ میں جو ووٹنگ ہوتی ہے ضروری، اس میں ہم ہوں گے، خاص طور سے اگر ہمیں اعتماد میں لیا ہو. اور شاید اب اس وجہ سے اعتماد میں بھی لے لیں. پارلیمان بھی خاصا غیر فعال ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ، تو ہمیں یہ عادت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان فعال ہو، یہ تنقید کا نشانہ نہ بنے پولیٹیکل اور جمہوری پروسیس جس کو ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں مستحکم کرنے کو. ہمارے تو پچھلے پرائم منسٹر روز پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ اس طرح کا پارلیمنٹ ہو، پھر ہم ضرور اس کا سپورٹ بنیں گے. ہم اس کی لڑکھڑاتی ہوئی بیساکھی نہیں بننا چاہتے. ایسی بات نہیں کہ ہم روز ان کو ہم بلیک میل کرنے نہیں آئے، لیکن سرٹنلی بارگین تو کرنا ہمارا حق ہوتا ہے. اس وقت جو ہے کہ ہم صوبوں میں، اس لیے کمیٹی بھی ہماری صوبائی ہے، کہ ہمیں صوبوں میں جو پہلے بھی وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو وہ آپ اس وقت کر لیں. اب بے شک ہم فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہ ہوں، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم سارے مصروف ہو جاتے ہیں ایک ہی پروسیس میں، اور اس کے اپنے کاسٹ بھی ہوتے ہیں، اپنی قیمت بھی ہوتی ہے. تو وائل وی آر سپورٹنگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روز کھڑے ہوں گے آپ کے حکومت کے نیچے، مطلب ان کے پیر کاٹنے کے لیے. ایسی بات نہیں ہے جی، یہ پیپلز پارٹی کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ ضرور، مگر اس حکومت کو طاقت کہ وہ مضبوط رہے، اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس تو آپ نے لینے ہیں، جو کہ آپ نے اقدامات تجویز کیے. اس سے تو یہ حکومت کانپتی رہے گی، لرزتی رہے گی، اب گری اور اب گری. اس کو اسٹرینگتھ دینا، اس کو مضبوط بنانا، اس کی گارنٹی تو آپ نے دینی ہے پریکٹیکلی، باتوں سے تو نہیں ہوگی. میں کامران لیٹ می بی ویری کلیئر، وی آر اسٹل نیگوشیٹنگ. ہر کوئی چیز ہم تب یہ وہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز غیر مشروط ہوتی ہے، تو مگر کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے اگریمنٹ ہو جائے، بعد میں بدمزگی نہ ہو. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اکمپلش. اور دیکھیے آگے انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیں نا، آپ اپنی ڈیمانڈز یا جو آپ نے سچویشن بنائی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. پیپلز پارٹی، آپ اس 266 جو اس وقت پوزیشن ہے ریزرو سے پہلے، 266 کے ہاؤس میں آپ کی 54 سیٹس ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کے عوض مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی دے دو، مجھے چیئرمین سینٹ بھی دے دو، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی دے دو، 4 صوبوں کے گورنرز بھی دے دو. 54 سیٹس پہ یہ ڈیمانڈ کرنا اور اتنا بڑا پیس مانگنا اس پوری پائے میں سے، یہ کیا فیئر ہے؟ کامران بھائی، میری نظر میں ہمارے ساتھ تو جب ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے یا دوسری گورنمنٹ میں تھے فیڈرل میں، ہمارے ساتھ تو بڑی کال ہوتی تھی نیگوسیشنز کی، اور ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں
جتنی ہماری سیاسی بساط ہو. ہم نے پرائم منسٹرشپ کے لیے نہیں پوزیشن کیا چیئرمین بلاول کو، جبکہ سی سی کہہ رہی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری، کیونکہ ویسے بھی مائنورٹی گورنمنٹ تو بن ہی رہی ہے نا، تو ویسے بھی یہ صورتحال اس طرح کی ہے. تو اب ہم نے جو بھی اپنا سامنے رکھا ہے، کیونکہ دیکھیں فیڈرل کیبنٹ گیو اپ کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس وقت پارلیمان کو فعال رکھنا بہت ضروری ہے، بیکاز بالکل غیر فعال ہونے لگے تھے ہاؤسز، اینڈ دیٹس ناٹ گڈ. یہ ہمارے واچ پہ نہیں ہونا چاہیے. ساری قانون سازی وہاں ہونی چاہیے، شراکت داری سے ہونی چاہیے، ایک مہذب طریقہ کار ہونا چاہیے، اور سب کو جتنا ہم ایک سیاسی پروسیس اور عمل میں لا سکیں جو آپ کا مطلب عزت سے کام ہو، کوئی بدتمیزیاں نہ ہو. یہ پاکستان کو اب اس سیاست کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو امید کی ضرورت ہے. دے نیڈ ہوپ کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں صرف لڑنے بھیڑنے پر نہیں آتے، اور اپنے آپس میں کابینہ کی پوسٹ دیکھیں، دے آر ویری پاورفل. مجھ سے کسی نے کہا کہ کیا کس طرح رہیں گے آپ لوگ؟ میں نے کہا پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کام کیا تھا، بٹ یو نو ٹھیک ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر جس سے لوگوں کو اعتماد ہو کہ صرف ہم سیاست پلین نیکڈ اقتدار کے لیے نہیں کرتے نا. اور لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چلے اس کے باوجود ایک تو آپ کے پاس اپرچونٹی، آپ حکومت میں شامل ہوں، آپ کیبنٹ میں شامل ہوں، اور آپ کی حکومت سینٹر میں ہو جائے، آپ کی سندھ میں ہو جائے، پاسبلی بلوچستان میں ہو جائے، پھر آپ اپنا جو آپ نے الیکشن پلیجز کیے ہیں بلاول صاحب نے، جو وعدے کیے ہیں، جو منشور آپ نے رکھا ہے، آپ نے سیلریز ڈبل کرنی ہے، آپ نے 300 یونٹ بجلی فری دینی ہے، تو اس کو انیبل کریں نا. اس کے انیبل کرنے کے لیے آپ کے پاس زبردست اپرچونٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی شامل ہو اور اپنی کیبنٹ منسٹرز لیں، اور پھر آپ سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت بنائیں، تنخواہیں بھی ڈبل کریں اور 300 یونٹ بجلی فری دیں، اور بہت ساری آپ نے ان گنت چیزیں پرومس کی. نہیں دیکھیے، دو باتیں. ایک تو کابینہ میں ہونا اس لیے غیر موضوع تھا کہ اگر دوسری پارٹی کو بہتر مینڈیٹ ہے ہم سے تو وی کانٹ مطلب ہم ان کو اوور رول نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ 16-18 مہینے تھے، ہمارے بہت سے وعدے نہیں پورے ہو سکے، ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے وعدے اس بات سے بھی مشروط ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم وقت نکالیں، پالیسیز کے لیے اسپیس کریٹ کریں. آلریڈی اس دن لمبی اور طویل پریس کانفرنس میں چیئرمین بلاول نے تو یہ کہا کہ جس طرح کا یہ کوئی ایسا پاور میں نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ اور پاور میں ہیں، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کرتے کامران تو یہ گورنمنٹ نہیں بننی تھی اور پاکستان کو ایک خوفناک میں سمجھتی ہوں پیریڈ آف انسٹیبلٹی میں جانا پڑتا. لیکن آپ یہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو آپ نے سینیریو بنایا ہے، جو آپ نے جو چیز مانگی ہے، اس ماحول کو، وہ تو نون لیگ پہ بھی بڑا پریشر ہے نا کہ آپ کس قسم کی ڈیل میں جا رہی ہیں. یہ تو ٹوٹلی لاس ڈیل ہے، اور اس میں تو بہت پریشر رہے گا. وہ بڑی گورنمنٹ ہر وقت ہلتی کاپتی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر حکومت نہیں بنتی تو مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. حکومت تو بننی، اگر حکومت نہیں بنتی تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. میں آپ سے اس حد تک ضرور اگری کرتی ہوں کہ بہت خطرناک ہوگا اگر گورنمنٹ کوئی مستحکم قسم کی جو آگے دیکھیں نہ بن سکے. اس وقت لوگوں کو پیغام یہ ہونا چاہیے کہ بالکل گورنمنٹ بن سکتی ہے. پاکستان اتنا بھی یہاں کے سیاستدان نہیں ہیں اپنے ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے کہ ہم یہ نہ کر سکیں، اور یہ ضروری تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. ہمیں کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری پوزیشنز چاہیے کیونکہ ہم پارلیمان کو بہت اہمیت دیتے ہیں جی. تو اب یہ ہے کہ اور ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نہیں بن سکے. اب ظاہر ہے لیڈ سچویشن ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب جو لیڈ پارٹی ہے جو گورنمنٹ بنا رہی ہے، جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا، جن کے ساتھ ہمارا ایک تاریخ ہے، اپوزیشن میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہیں اور گورنمنٹ بھی ساتھ رہ کر چکے ہیں، اور ایک احترام کا ہمارا رشتہ ہے بالکل، اور حکومت سازی کرنے کا بھی ہے. تو ایسا لیکن مگر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب جو آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو دینا ہے کہ ہم اسی لیے سپورٹ کریں، نہیں تو جی ہاں، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بڑا امپورٹنٹ کہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہونا ہے، بہت ہی کریٹیکل اس کا رزلٹ ہوگا. یہ الٹیمیٹ فیصلہ، یہ آخری فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل نہیں ہوگی.
جی ہماری 2 دن CEC چلی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کامران صاحب، اور ہر صوبے سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت سے، بلتستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، کشمیر کے رہنما آئے ہوئے تھے، تو ہم نے بہت سیریسلی سب کی بات سنی، اور دیکھیے ہر سب کی رائے ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں، مثلاً ہم کیبنٹ میں چلے گئے اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھی آ گئے، اس کا بڑا ہمیں کاسٹ سیاسی پے کرنا پڑتا ہے کہ زمین پر ہماری سیاست ایک دم مدھم ہو جاتی ہے، اور ہمارے بہت پھر کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پرٹیکولر سچویشن ہے ہمارے لیے، یہ سارے وقت نہیں رہے گا کہ ہم گورنمنٹ نہیں کر سکے، آخر کر رہے ہیں صوبوں میں۔ 2013 سے آپ دیکھیں، 2013 کی کیمپین میں کوئی کیمپیننگ ہو نہیں سکی، دہشت گردی کا ہم ایک بہت بڑی قیمت دیتے رہے، 2007 سے ہم نے سیکریفائس دی، محترمہ شہید کی، اس کے بعد سے مستقل یہ ہمارے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی تھی، آپریشنز چل رہے تھے، ہم میں سے کتنے لوگ ٹارگٹ تھے انکلوڈنگ می، ہر قسم کی طریقہ کار اختیار، حربے ہم ٹی وی پہ نہیں کہتے تھے، لیکن آپ سب باشعور ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا تھا، مطلب باہر اکثر و بیشتر جا نہیں سکتے تھے، اور کتنی دھمکیاں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ کیمپین 2013 میں بھی ہماری نہیں ہوئی، تو لٹرلی پہلی دفعہ یہ ایک بڑی کیمپین ہوئی ہے ہماری، بہت انرجیٹک کیمپین ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری نکلے، سب سے پہلے نکلے الیکشن کی حمایت کرنے کا آتے ہوئے، آصفہ بھی نکلی پہلی دفعہ، زرداری صاحب بھی نکل پڑے، تو یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ ان دنوں کے بعد بھرپور کیمپین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گراس روٹ سیاست کریں، لوگوں کا مینڈیٹ لیں اور پھر کام بھی کرتے جائیں نا۔ وی ہیو ناٹ ہیڈ دی اچھا، ایک اپرچونٹی۔ بہت اہم سوال ہے شہری رحمان صاحبہ، بتائیے گا کہ آپ پریویس جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، جو PDM گورنمنٹ بھی کہلاتی ہے، اس کے آپ بہت امپورٹنٹ پارٹنر تھے، وہاں پر یہ SIFC کو لانچ کیا گیا تھا، SIFC کو تیار ہوا تھا، SIFC کو آپ نے لیگل پارلیمنٹ سے کور دلایا، ایک بہت بڑا منصوبہ ہوا ہے، اور وہ اس وقت ایک بہت اہم کردار کر رہا ہے اس وقت اکنامک ریوائول میں، اس کی ریہیبلیٹیشن میں، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے، اور اس میں اس کا ایک بہت ہی کرٹیکل کردار ہے جو کہ کنٹینیو کرنا ہے نئی گورنمنٹ میں۔ آپ اس کے ساتھ کیبنٹ میں تو نہیں ہوں گے، لیکن باہر آپ اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ SIFC کے بارے میں آپ کی جو CEC تھی، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا یہ ایلیمنٹ ہے، وہاں کیا بات چیت ہوئی اور اس پر کیا فیصلے ہیں آپ کے؟ اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، بہت سارے امور پر ڈسکشن نہیں ہو سکا، اور اس وقت میں سمجھتی ہوں جو فوکس تھا اور جتنے ممبرز آئے ہوئے تھے اور کتنی اہمیت کا متحمل تھا، دیکھیے گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے فیصلے، ہمارے سینئر لوگ ہیں، ہم سب پارلیمان میں ہیں موجود، اور ایک پروسیس پھر سے شروع ہونے والا ہے، وہاں ہم جو بھی کرنا ہے کریں گے۔ اینڈ دیکھیے انویسٹمنٹ ملک میں آنا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنا ہے، اور کوآرڈینیشن کا بھی ایک فقدان رہا ہے ملک میں، تو اٹس ناٹ جسٹ SIFC پر بہت ساری چیزیں اس وقت آگے بڑھنی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ماڈل ہے، آپ جو ہم نے سندھ میں یوز کیا ہے، بہت فعال طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے، بہت افیکٹولی استعمال، تو اس کو آگے لے کے جائیں تو ہم بھی کوئی تجربہ سامنے لا سکتے ہیں، اور بلکہ ہمیں بلوچستان سے تو بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں۔ تو آپ کیبنٹ میں آئیں نا، یہ ساری چیزیں جو آئیڈیاز ہیں آپ کے، وہ آپ پیش کریں، پھر بلاول بھٹو صاحب کی جو مینیفیسٹو ہے یا جو ان کے کیمپین پلیجز ہیں، پرومسز ہیں، ان کو پورا کریں، تو کیبنٹ میں باقاعدہ شریک ہوئے ان پروپوزلز کے ساتھ آئے، اور دوسری جانب یہ SIFC کو تو آپ کو بڑی ایک زبردست سپورٹ ملے گی، کیونکہ اس نے بہت سارا کام کر لیا ہے، آپ کے علم میں ہے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کافی ایڈوانس چیزیں چلی گئی ہیں، PIA کی پرائیویٹائزیشن ہونے والی ہے، اس کے علاوہ انرجی کے حوالے سے پالیسیز بن گئی ہیں، ڈسکوز کو جو ہے وہ لانگ ٹرم پرائیویٹ کنسیشنز میں جا رہی ہیں، پھر انڈسٹری کے لیے ایک IMF کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہی ہیں مائننگ ہے، منرل ڈیولپمنٹ ہے، کارپوریٹ فارمنگ ہے، اس سارے معاملات کے اندر SIFC کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کلیدی کردار ہے، اور یہ SIFC کو اور جو گورنمنٹ ہوگی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنا بھی تو کوئی اپنی برین سٹارمنگ کی ہوگی، آپ نے اس کو سوچا ہوگا نا کہ SIFC کے ساتھ نئی گورنمنٹ کو کیسے جیل کرنا ہے۔ دیکھیے گورنمنٹس کے بہت کام ہوتے ہیں، ہر منسٹری اگر فعال ہو، اگر اس کو توجہ دیں، فعال ہو، تو کام ہوتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے۔ جی ایسی بات نہیں ہے کہ سارا کام SIFC نے کرنا ہے، میرے خیال میں ایک
اس کا رول ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وزارتیں کام نہیں کریں گی. میرا بھی اس وقت یہ ہے اور ہم بہت سے دوستوں کا یہ ہے کہ مثلا میں آپ سے کہی تھی بلوچستان سے بہت پیغام آیا کہ ہمیں تو بہت ریلیف ہو رہا ہے اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں گورنمنٹ یہاں بھی بن جائے گی تو ہمیں بھی سی بی ڈی کی طرح اور گمبٹ کی طرح ہارٹ اور کڈنی وغیرہ بڑے بڑے ہسپتال مل جائیں گے جہاں کوالٹی ہیلتھ کیئر ملے گا. مطلب غریب کو تو جو پے نہیں کر سکتا ان کو تو فری ملتا ہے. تو اکثر و بیشتر سب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے ایون کے پی والے آ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو پارلیمان میں ملتے ہیں لوگ, کسی کا پارلیمنٹری لیڈر آتا ہے, ہمیشہ وی آر فارورڈنگ اٹ آن ٹو آر ہاسپٹل. سو ناؤ یہ ہم پھر لوگوں نے کہا کہ پھر ہم شاید ہمارے لیے بھی ہو جائیں. تو ضرور ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم صوبوں میں کام کریں, بلکہ اگر کوئی پوزیشنز لینی ہے تو صوبوں میں لیں. بہرحال شریر رحمان صاحب, اگر آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے اور اس حکومت کو مضبوط بنانا ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہے اور اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے, تو آپ کو تو پریکٹیکل سٹیپ لینے ہوں گے نا. دور سے حکومت کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے نا, آپ کو کیبنٹ پہ آنا چاہیے, اپنی پروپوزلز لانی چاہیے اور اس میں ایک مل کے ایک بہت ہی بڑے پارٹنر کی حیثیت سے پریکٹیکل سٹیپ لینے چاہیے نا. آپریشنلائز کیجئے اپنی سپورٹ کو. نہیں, میری عرض سن لے. پریکٹیکل پارٹنر دیکھیے, ہمارا تجربہ ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب بہت ہی ایک ویری جنرس پرائم منسٹر ان ٹرمز آف ٹائم, مگر ان کے مطلب ہمارے بہت ساری سفارشات رہ گئیں باہر. اور ضروری نہیں ہے دیکھیے ہر چیز پرائم منسٹر خود نہیں کر سکتے, آپ ان کے ٹیبل تک ہر چیز پہنچا نہیں سکتے اور نہ پہنچانی چاہیے. اپنی منسٹریز اپنے اگریمنٹس کام کرنے چاہیے تھے, بٹ بہت سارے نہیں ہوئے. بہت بہت شکریہ محترمہ شریر رحمان. ہمارے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے, جو اس نے سمت کا تعین کیا ہے, نئے الیکشن کے بعد جو حکومت بننے جا رہی ہے, اس پر تفصیل سے ہماری بات ہو رہی تھی محترمہ شریر رحمان سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے, عمران خان کا فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بیٹھے گی, تمام اسمبلیز میں بیٹھے گی, کہیں سے استعفیٰ نہیں دے گی, پارلیمانی جمہوریت کرے گی اور پرامن اتحاد کرے گی. آخری جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو مبینہ الزامات لگے ہیں, اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف ہے, اس نے بھرپور فیصلہ کیا ہے کہ وہ پرامن جدوجہد جاری رکھے گی. اس پورے موضوع پر جو نئی پالیسی دی ہے عمران خان نے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان سے آج پی ٹی آئی سے منسلک وکیلوں کا ایک وفد ملا, بڑی تفصیلی ان کی ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب سے اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے پی ٹی آئی کے ترجمان بیرسٹر سیف, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. جی ہاں, عمران خان نے آج پی ٹی آئی کو سیاسی قوتوں سے حکومت سازی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا گرین سگنل دے دیا ہے. عمر ایوب خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا ہے. گویا دیر آیت درست آیت, بلکہ بہت ہی درست آیت کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی سیاست اور حکومت میں ممکنہ واپسی کے لیے سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے. آج ایک عرصے بعد بانی پی ٹی آئی نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات کا عندیہ دیا. پی ٹی آئی نے پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد کی بات کی, لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں حصہ داری اکثر مسترد کر دی. آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے انہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا ٹاسک دیا ہے. اسد قیصر کا کہنا تھا کہ جے یو آئی, بی این پی, اے این پی, جماعت اسلامی اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی تمام جماعتوں سے وہ خود بات کریں گے. آج کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے ان سے کہا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دے گی, اسمبلی میں بیٹھے گی اور اسمبلی میں بیٹھ کے پارلیمانی جدوجہد کرے گی اور پرامن احتجاج کرے گی. اب پی ٹی آئی نے مبینہ دھاندلی کے خلاف ہفتہ 17 فروری کو ملک بھر میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ الیکشن کے بعد آج پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے پہلے باضابطہ رابطے کا اعلان کیا. بیرسٹر گوہر خان, اسد قیصر, بیرسٹر محمد علی سیف اور عقلزادہ حسن پر مشتمل پی ٹی آئی کا وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا. آج کے پی اسمبلی میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی پی ٹی آئی کی بات چیت ہو رہی ہے. اہم بات ہے کہ اگرچہ پرسوں چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر آصف زرداری نے پی ٹی آئی سے مفاہمت کی بات کی تھی اور شہباز شریف نے میثاق معیشت کو دہرایا تھا, لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ یا ایم کیو ایم کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کرے گی. بیرسٹر گوہر نے کے پی کے ساتھ وفاق و پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت سازی کا خاکہ پیش کیا اور پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کے نام بتائے.
شاید اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے آج چیف منسٹر پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا اور آج ہی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں میاں اسلم اقبال سمیت 9 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ 2 روز پہلے کے پی میں وزارت اعلیٰ کے علی امین گنڈاپور کا نام سامنے آیا تھا۔ آج ان کے وارنٹی گرفتاری جاری ہوئے اور ان کے خلاف برسوں پرانے کیسز کا پٹارا بھی کھل گیا۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء جنہوں نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ اور یہ پالیسی فیصلے سامنے آئے اس میں موجود تھے بیرسٹر محمد علی سیف جو اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی خان صاحب کے پاس کہ ہمیں اب کوئی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا ہے، ہم نے اسمبلی کے اندر رہنا ہے اور بھرپور طریقے سے اس پارلیمانی جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، ساتھ چلنا ہے، لیکن ہم احتجاج کریں گے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرامن احتجاج ہوگا۔ کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی خان صاحب کے ذہن میں اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب، بالکل خان صاحب نے بڑی دو ٹوک اور واضح اور واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کرنے کا کہا اور کہا کہ آپ میڈیا کو بتائیں کہ ہم نمبر 1 تو پاکستان مسلم لیگ نون، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک یا تعاون نہیں کریں گے اقتدار اور حکومت سازی کے عمل میں۔ اس کے علاوہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، فعال اور بھرپور اور متحرک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور انتخابات میں جو بڑے پیمانے پر منظم انداز میں دھاندلی کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جیتی ہوئی سیٹیں ہروا کر اپنے حق سے محروم کیا گیا ہے اور عوام کے ووٹ کا جو امانت تھی اس میں بددیانتی کی گئی ہے، اور اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے۔ وہ تحریک پارلیمنٹ کے ایوان پہ بھی چلائی جائے گی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی چلائی جائے گی، اور وہ جمہوری انداز میں احتجاج کی شکل میں بھی چلائی جائے گی، اور وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک بھی چلائے گی، لیکن دیگر پارٹیاں جو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے کریں گے، اور اگر کوئی مشترکہ لائحہ عمل پہ اتفاق ہو سکتا ہے تو اس پر بھی یہ بتائیں کہ عمر ایوب خان کو انہوں نے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے، واٹ ایور دا ریزلٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو عمر ایوب خان صاحب ہی ہوں گے یا اس کے لیے الگ سے نام دیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب صاحب ہی ہوں گے، اور وہی ہمارے یقیناً پھر اس کے وزیر اعظم کے لیے ہمارے نامزد امیدوار بھی ہوں گے۔ وہ تو جو بھی فیصلہ ہوگا ووٹوں کی نسبت کی مناسبت سے ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب ہوں۔ یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ آپ میننگ فل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اوبویسلی پاور شیئرنگ کی تو کوئی بات نہیں ہے، اور یہ جو ایک بڑا ڈیلیگیشن بن رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان سے ملے گا، اس کے لیے خان صاحب نے ہدایت جاری کی ہیں اور اس کو انہوں نے الاؤ کیا ہے یا انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے؟ جی کامران صاحب، دیکھیں یہ جے یو آئی فے سے یعنی فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام سے اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہدایات نہیں دی گئی ہمیں مذاکرات کی یا بات چیت کی۔ یہ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی پارٹیاں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں یا احتجاج کا پلان کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے کریں، اور اگر مشترکہ طور پر کوئی لائحہ عمل تیار ہو سکتا ہے تو اس پر بھی بات کریں۔ تو چونکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اعلان کیا ہے احتجاج کا، تو ان کے ساتھ بھی ہم ملیں گے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ملیں گے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت کریں، محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی کریں گے، قومی جمہوری پارٹی، قومی وطن پارٹی جو آفتاب شیرپاؤ صاحب کی ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ اکراس دا بورڈ جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں لیکن جو الیکشن کی میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے ان کے ساتھ، تو اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان بھی ون آف دوز اینٹیٹیز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے، آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو چیف منسٹر کے پی کے لیے نامینیشن کی خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور ان کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہیں، ایک تنازع کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں کہ وہ حلقے جو پی ٹی آئی ہمدرد سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی اس پر اعتراض ہے، اور ایک کنٹروورسی نے جنم لیا ہے اور پھر اس سوال نے جنم لیا ہے کہ ان کا جو پروفائل ہے وداؤٹ فیڈرل ایک بہت اچھی ریلیشن شپ کے یا اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کے
کے پی بہت بری طرح سے سفر کرے گا کیونکہ آپ کے 75% فنڈز جو ہیں وہ وفاق سے آتے ہیں. خان صاحب سے اس معاملے پہ بات ہوئی اور ان کو بتایا آپ نے کہ کتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو کچھ بھی میڈیا میں یا خاص طور پہ سوشل میڈیا میں جس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے بنیاد اعتراضات ہیں. اور میں بے بنیاد ان کو اس لیے کہوں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ 7-8 مہینوں میں جب پاکستان تحریک انصاف ایک دور ابتلا سے گزر رہی تھی، مشکل سے گزر رہی تھی، آزمائشی مراحل سے گزر رہی تھی، تو وہ صوبائی صدر تھے خیبر پختونخوا کے، اور انہوں نے اس دوران پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے سٹیئر کیا اور اس میں اپنی جو ان کی صلاحیتیں تھیں اس کا استعمال کرتے ہوئے پارٹی کو منظم بھی رکھا اور مشکل حالات سے گزارا. اور یہ جو الیکشن ہوا اس مہینے 8 فروری کو، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کے پی میں جو پرفارمنس رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو صوبائی صدر کو جاتا ہے کیونکہ انہی کی قیادت میں یہ الیکشن بھی لڑا گیا. تو خان صاحب نے ان کو نامینیٹ اس وجہ سے کیا ہے، ان کی کوئی جارحانہ صلاحیتوں یا ان کی مزاحمتی جو ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقین دلاتا ہوں تمام لوگوں کو، حکومت چلائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی وفاق کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوگی. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ صوبے کو اپنے حقوق ملیں، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے وسائل مرکز سے ہی آتے ہیں، وفاق سے آتے ہیں. انشاءاللہ وفاق کے ساتھ ایک بہت اچھا کوارڈینیشن، بہت اچھا تعاون اور ایک ٹھیک ٹھاک صورتحال رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں کہ وہ کوئی جارحانہ انداز ہوگا اور وہ ہم کوئی کنفرنٹیشن کی سیاست کرنے. لیکن کیا آپ کے لائرز اور آپ خود جو ہیں خود اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا اس کا حکمت کیا ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ چاہے علی امین گنڈاپور ہوں، چاہے اسلم اقبال ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، جو آپ کے مین اس وقت جن کو نامزد کیا گیا ہے مین پوزیشنز کے لیے، یہ سب مفرور بھی ہیں، ان پہ کیسز بھی ہیں، ان کے وارنٹس بھی ہیں، ان کی ساری سچویشن ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک یہ معاملات میں گھرے ہوئے ہیں. اس کا لیگل وے آؤٹ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، جہاں تک ان تعلق ہے، ان تمام رہنماؤں کے خلاف یقیناً مقدمات ہیں، لیکن ان مقدمات کے لیے عدالتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ اب وہ سامنے آئیں گے، وہ ضمانتیں کروائیں گے. اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کا آپشن ہے، اور مختلف ہمارے رہنماؤں کو جیسے عاطف خان صاحب کا ذکر کروں گا، شہرام خان ترکی صاحب کا ذکر کروں گا، ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز سے انہوں نے بھی ضمانتیں لی ہیں عدالتوں سے اور مقدمات کا سامنا کریں گے. یقیناً یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ عدالتیں اس میں انصاف سے کام لیتے ہوئے ہمارے رہنماؤں کو ضمانت بھی دے گی اور ان کو حلف لینے کا جو ہے وہ موقع بھی دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم قانون کو فیس کریں گے، جو بھی قانونی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق یہ بھی بتا دیں بیرسٹر صاحب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہونا ہے ایم ڈی ایم کو اڈاپٹ کرنا یا اپنی وہاں سے آئیڈینٹی لینا تاکہ یہ کہ آپ کو نشان مل سکے اور پھر آپ ریزرو سیٹس کلیم کر سکیں، یہ جو آفیشیل پروسیس ہے، فارمل پروسیس ہے، یہ کب ہوگا؟ دیکھیں یہ عمران صاحب ایک آپشن ہے، یہ آپشن اس لیے ہے صرف کہ ہمارے جو ریزرو سیٹس کا ایشو ہے وہ ہم ادروائز لوز کریں گے اگر ہم کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہیں. لیکن اس میں کئی قانونی بھی امور ہیں جو ابھی واضح نہیں ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں. مثلا اس میں یہ ہے کہ کسی پارٹی نے اگر ریزرو سیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس ریزرو سیٹ میں ہم اپنے لوگوں کو ایڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ رول 94 اس کو منع کرتا ہے جو الیکشن رولز ہیں. تو یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جن پر ہم غور کر رہے ہیں. اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں ہم کلیئرٹی کر لیں اور پھر سامنے آ جائیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے رکن. آج عمران خان سے ملاقات کرنے والے لائرز بھی شامل تھے، اسپوکس مین بھی ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.